بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ آج میں ایک الگ ہٹ کر موضوع پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں اور میرے مخاطب تمام لوگ ہیں جس کا مشاہدہ ہم آج کل بہت کر رہے ہیں، اور کرنے والے اس کا احساس بھی ان کو بعض لوگوں کو نہیں ہوتا۔ چوری کرنا ہم سب جانتے ہیں کتنا بڑا گناہ ہے، اور ہم اس کو چوری کو ہم صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے کسی کا مال چرا لیا یا کسی کے پیسے چرا لیے، وہ تو چوری ہے ہی۔ آج میں اور اس کی اقسام بتاتا ہوں جس کی طرف عام لوگوں کی توجہ نہیں جاتی۔ ہمارے ذمے جو ذمہ داری تفویض کی گئی ہے، اگر اس کو ہم صحیح طور پر ادا نہیں کر رہے تو وہ بھی چوری ہے، اپنی ذمہ داری کی چوری ہے۔ مثلا ہم کہیں ملازم ہیں، ہم مدرس ہیں، ہم ٹیچر ہیں، ہم پروفیسر ہیں، ہم کسی کمپنی میں ملازم ہیں، ہم کسی دفتر میں امپلائی ہیں۔ اگر جو ہمارے ذمہ داری تفویض ہے اس کو صحیح طور پر ادا نہ کرنا، یہ بھی اپنے کام سے، اپنی ذمہ داری سے چوری ہے۔ مثال کے طور پر میں یہاں ایک بحیثیت ایک مدرس ٹیچر کو مخاطب کرتے ہوئے اسی ضمن کے اندر تمام لوگ اپنے آپ کو سوچ لیں کہ اگر کوئی ٹیچر ہے اور ان کے گھنٹے لگے ہوئے ہیں، یا کوئی کلاس انہیں پرائمری اسٹیج تک دی ہوئی ہے، اگر 50 منٹ کا گھنٹہ ہے اور اس میں ٹیچر نے بچوں پر وہ پڑھائی پر وہ صرف نہیں کیے، جا کر کلاس میں بیٹھ گئے، موبائل چلا لیا یا موبائل پہ گفتگو کر لی، یا بچوں کو پڑھایا نہیں، بس خاموش بیٹھ رہے، وہ ہمیں بچوں کو پڑھانا ہے، بچوں پہ توجہ دینی ہے۔ اگر ہم نے اس میں کوتاہی کی تو یہ بھی چوری ہے۔ اسکول کا جو ٹائم ہے، دفتر کا جو ٹائم ہے، اور جہاں ہم ملازمت کرتے ہیں اس کا جو ٹائم ہے، اس ٹائم میں اس جگہ رہنا، مطلب ہم اسکول میں ہیں تو اسکول کے وقت میں اسکول میں رہنا، دفتر کے وقت میں دفتر میں رہنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے، شرعی ذمہ داری بھی ہے، اور سروس کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے بھی، ہماری اخلاقی اعتبار سے بھی ذمہ داری ہے۔ اگر ہم اپنے کاموں کو اسکول کے ٹائم کے اندر ہم جا رہے ہیں، اپنے گھریلو کام نپٹا رہے ہیں، یا مجبوری اور استثنائی صورتحال الگ ہیں، اور ہم نے یہ ذہن بنا لیا ہے کہ ہمیں اسکول کے کام میں اپنے سارے گھر کے کام نپٹانے ہیں، گھر کا سودا بھی لانا ہے، اور ہم اگر سودا بھی اسکول کے ٹائم میں لائیں گے، یا مدرسے کے ٹائم میں لائیں گے، یا سروس کا جو ٹائم ہے دفتر کا اس کے ٹائم میں لائیں گے، اور پھر دفتر کا ٹائم ختم ہونے کے بعد، مدرسے کا ٹائم ختم ہونے کے بعد، یا اسکول کا ٹائم ختم ہونے کے بعد اپنے گھر پر اپنے بچوں میں رہیں گے، آرام کریں گے، تو یہ بھی اپنی ذمہ داری سے چوری کے حکم میں آئے گا۔ مدرسے وقت بلا کسی شرعی مجبوری کے یا استثنائی صورتحال کے ہم بیمار ہو جائیں یا کوئی معذوری ایسی پیش آ جائے، تو معذوری میں اور مجبوری میں تو اللہ تعالیٰ نے رخصتیں دی ہیں۔ ہم سفر کی حالت میں روزہ قضا کر سکتے ہیں، ہم بیمار ہیں تو خود اللہ تعالیٰ ہمیں روزہ قضا کر سکتے ہیں، ہم سفر کی حالت میں نماز کو قصر کرنے کا حکم دیا گیا، تو استثنائی صورتحال ہم بیمار ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ رخصت علاج لے سکتے ہیں۔ اور جو ہمیں اپنے کاموں کے لیے ہر ڈپارٹمنٹ کے اندر کچھ چھٹیوں کی لسٹ آتی ہے، اس کے اعتبار سے ہم اپنے کاموں کو جو بھی معاملات ہیں ان کو اسی اعتبار سے سیٹ کر سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے اسکول کے ٹائم میں، مدرسے کے ٹائم میں، ملازمت کے ٹائم میں اپنے کام نپٹائے، اپنے نجی کام نپٹائے، اپنے گھریلو کام نپٹائے، اپنے بچوں کے کام نپٹائے، ہم چلے گئے گھنٹے کو، پھر 1 گھنٹے اپنا کام کر کے آ گئے، یا ہم پہلے اسکول سے پہلے چلے گئے، ٹائم سے پہلے چلے گئے، دفتر سے پہلے چلے گئے اور پھر نہیں آئے، یہ غلط ہے۔ یہاں جس کی ہم تنخواہ لے رہے ہیں اس ذمہ داری کو ہم صحیح طور پر ادا نہیں کریں گے تو وہ بھی چوری کے حکم میں آئے گا۔ آج اس خاص پس منظر میں نے بہت نہ کہہ کر تھوڑی سی گفتگو کی ہے، تو تمام لوگوں کو اس پر دھیان دینا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم اگر مدرس ہیں تو مدرس کے اعتبار سے، ٹیچر ہیں ٹیچر کے اعتبار سے، ملازم دفتر میں تو ملازمت کے اعتبار سے، کسی کارخانے ملازم ہیں تو اس کے اعتبار سے ہم وقت کی پوری پابندی کریں،
اور اس کے ساتھ ساتھ جو ذمہ داریاں ہمیں دی گئی ہیں اور جس ذمہ داری پر ہمیں رکھا گیا ہے، جس کی صلاحیت کی بنیاد پر ہمیں رکھا گیا ہے، ان صلاحیتوں کو ہم پورا اگر ہم مدرس ہیں، ٹیچر ہیں، ہم اللہ تعالیٰ نے جو ہمارے اندر صلاحیت رکھی ہیں، جو سبجیکٹس ہمیں دیے گئے ہیں پڑھانے کے لیے، یا جو گھنٹہ جس سبجیکٹ کا دیا گیا ہے، یہ جو کلاس ہمیں دی گئی ہے پرائمری اسٹیج تک، کبھی بہت سے اسکولوں پوری کلاس کی ذمہ داری ہوتی ہے پرائمری اسٹیج پر، اگر ہم نے ان کو بچوں پر تفویض نہیں کیا، بچوں کو نہیں پڑھایا، بچوں کا حق ادا نہیں کیا، تو ہمیں اس کی دنیا میں ہم سے کوئی کچھ نہیں کہہ رہا، صدر مدرس کے کچھ نہیں کہے گا، مینیجر کچھ نہیں کہیں گے، اپنے محکمے کے افسر صاحب کو آپ کسی بھی طریقے سے ان کو مطمئن کر دیں گے، لیکن یہ بتائیے کہ اللہ کو کیا جواب دیں گے؟ اور ان کا جواب ہمیں اللہ کے ہاں دینا ہوگا۔ اور ایک بات میں بتاتا ہوں، بہت سے لوگوں کا ناگوار گزرے، جب ہم اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر تفویض نہیں کریں گے، چاہے ہم پرائیویٹ سیکٹر میں ہوں یا سرکاری سیکٹر میں ہوں، بہت سے لوگوں کو ہم نے یہ بھی کہتے ہیں اسلام میاں سرکاری سیکٹر میں تو کچھ نہیں، کوئی پابند تھوڑی ہے، نہیں، یہ کہاں لکھا ہے؟ کس حدیث کے اندر ہے یا کس عالم نے یہ کہا ہے کہ اگر ہم سرکاری ملازم ہیں تو وہاں اپنی ذمہ داریوں کو صحیح طور پر ادا نہ کریں، وہاں ہم صحیح طور پر جو ہے اپنے کام کو انجام نہ دیں؟ مدارس ہیں تو ہم صحیح طور پر اسکول میں نہ جائیں، نہ آئیں، نہ بچوں کو پڑھائیں، کہاں لکھا ہوا ہے؟ کس نے کہا ہے؟ ایسا قطعی نہیں ہے۔ تو اپنی ذمہ داریوں کو اگر ہم صحیح طور پر تفویض نہیں کریں گے تو ایک بات جو میں کہنا چاہ رہا ہوں، تو جو آمدنی ہمیں ملتی ہے، جو تنخواہ ہمیں ملتی ہے، اس میں اللہ تعالیٰ برکت اٹھا لیتا ہے۔ بس بہت کچھ کہہ دیا، اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، مجھے بھی اور تمام سننے والوں کو بھی، اور میرے اس پیغام کو عام طور پر پہنچائیے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔